اللہ فرماتے ہیں کوئی بھی جانور ہے، کوئی بھی مخلوق ہے، مرد و زن ہے، جی انسان ہے، غیر انسان ہے، ساری مخلوق اس کا ذمہ داری میں اللہ نے لی ہے رزق کی۔ کہاں مرے گا، کہاں دفن ہوگا، یہ میں نے ساری باتیں اپنے علم میں رکھی ہیں۔ اللہ پر بھروسہ نہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے کوئی بھی مخلوق ہے وہ اپنے مونڈوں پہ رزق نہیں لیے پھر رہی، میں اس کو رزق دیتا ہوں، میں اس کو رزق دیتا ہوں۔ خان صاحب جاگ میں نے سارا سو چھوڑ اللہ کا سارا لے آئے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آج میں جس انداز سے آپ سے مخاطب ہوں، آج درد دل سے پیش کر رہا ہوں، درد دل پیش کر رہا ہوں، اس اللہ کا کیا کیا شکریہ ادا کر سکو گے جس نے دیکھنے کے لیے تمہیں آنکھیں دی ہیں پیارے۔ جس کی آنکھیں نہیں ہیں اس سے پوچھو، وہ کہتا پھر رہا ہے اکھیاں والو، اکھیاں بڑی نعمت ہے، اس سے پوچھو تو صحیح۔ جس کے ہاتھ نہیں ہے اس کے ہاتھ، اس سے پوچھو قدر ہاتھوں کی۔ جو چل نہیں سکتا ہے اس سے قدر پوچھو پاؤں کی۔ اللہ نے تمہیں اتنی نعمتوں سے مالا مال کر دیا، پھر اللہ کو بھلا دیا، پھر اللہ بھلانے پر قادر ہے۔ دیکھو تم اپنی فیملی کے افراد جانتے ہو، تم اپنے عزیزوں کے افراد کے نام جانتے ہو، بس اللہ پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اللہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ میں اللہ دیکھ پا رہا ہوں، پتھر کے اندر میں نے کیڑا رکھا ہے، مکوڑا رکھا ہے، میں نے وہاں مخلوق رکھا ہے، اس کا مجھے علم ہے، مجھے علم ہے۔ کوئی ایسا سائنسدان نکالو، کوئی ایسا سائنسدان نکالو، بتاؤ مجھے اس کا نام، جو کہے جو پہاڑوں کے اندر پڑا ہے میں بتا سکتا ہوں۔ یہ اللہ ہے۔ سمندروں کے اندر دیکھو کیا مخلوق سجا رکھی ہے اس نے، ان کا رزق کا کیسا انتظام کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں رزق تلاش کیا کرو، رزق حلال، لیکن اللہ کو نہ بھلاؤ، کھیتی میں اللہ کو نہ بھلاؤ، دکان میں اللہ کو مت بھلاؤ، کاروبار میں اللہ کو مت بھلاؤ، اللہ کے رسول کی تعلیمات کو نہ بھلاؤ۔ جب ہم مرے دیکھنے والے فیصلہ خود کریں گے۔ واہ کیسا یہ ہے، ایسے بنو، چند روزہ زندگی ہے، اس کے اندر آخرت کا فکر کرو، اتنی بڑی زندگی ہے، یہ 60 سالہ زندگی ہے، وہ غیر معینہ مدت کی زندگی ہے۔ چند روزہ زندگی کے لیے تمہیں فکر چڑھا ہوا ہے، وہ بڑی زندگی کو ہم نے بھلا دیا۔ میں موضوع کو سمیٹ رہا ہوں اور موضوع کے اندر بات کر رہا ہوں۔ فی جنات یتساءلون، جس قرآن کو تم مانتے ہو اس قرآن کو پیش کر رہا ہوں، جس کو میں مانتا ہوں اس کو پیش کر رہا ہوں۔ فی جنات یتساءلون، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، پھر آپس میں سوال کریں گے، مجرمین سے سوال کریں گے، نظر آئیں گے، جہنم میں جلتے نظر آئیں گے۔ قرآن نے نقشہ سارا کھینچ دیا ہے۔ ما سلککم فی سقر، جہنم میں تم کیوں ہو، بتاؤ۔ پہلا جواب یہ ہوگا لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے۔
میری یہ باتیں کلمہ گو سے ہو رہی ہیں، مومن سے ہو رہی ہیں، کسی غیر مسلم سے نہیں ہو رہی، کلمے والے سے ہو رہی ہیں۔ لم نکن من المصلین، مسجدوں کو تم آباد نہیں کرتے تو پھر اللہ تمہارے گھروں کو کیسے ٹھیکہ لیا ہے پھر اللہ نے آباد کرنے کا؟ باقی راہ میں پہلے ابتدا میں بتا گیا ہوں کہ غیر مسلم تو بڑی نعمتوں میں مالا مال ہے، ان کی دنیا ہے، آخرت تو نہیں ہے۔ تیری دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے۔ یہ میرا ناصحانہ واعظ ہے، مبلغانہ واعظ نہیں ہے، رواجی واعظ نہیں ہے، خوش کرنے والا جو میں کوئی آپ سے کوئی چارہ نہیں کی امید لے کر بیٹھا ہوں، میں خوش مسلک میں یہ خوش کر کے جیسے قوم خوش ہوتی ہے اس سے چلا جاؤں۔ ارے نہ سمجھایا تو قیامت کے دن بہت بڑا عذاب کا مستحق ہو جائے گا۔ اللہ سے ڈر کر کہہ رہا ہوں، یہ علماء کی ذمہ داری ہے، امت کو بتائیں، امت کو بتائیں، جھنجھوڑیں، اچھے انداز کے ساتھ سمجھائیں۔ ادعو الی ربک سبیل ربک بالحکمت والموعظہ، احسن طریقے سے دعوت دو۔ میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، اللہ کے گھروں کو آباد کرو، اللہ تمہارے گھروں کو آباد کرے گا۔ اللہ کسی کا حق نہیں رکھتا، اللہ کا نبی کسی کا حق نہیں رکھتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رات کا وقت ہوتا، آخری ایک خاتون سیاہ رنگ کی، حدیث پاک میں الفاظ ہیں، وہ مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ رات مسجد میں ان دنوں کچی تھی، چھوٹی مسجد تھی۔ اللہ آپ کو دکھائے، آپ اونچی آواز سے کہنے والا اللہ تمہیں پہنچائے گا، اللہ تمہیں پہنچائے۔ باہر جا کر دیکھو، جو حضور اسلام کے زمانے کی مسجد تھی اس کے نشانات کھڑے ہیں ہرے رنگ کے ساتھ۔ چھوٹی مسجد تھی، کچی تھی، جھاڑو دیا جاتا تھا۔ آج کا اہتمام تو کیا کہنا، جھاڑو دیا کرتی تھی۔ بخاری اٹھاؤ، مسلم اٹھاؤ، صحاح ستہ اٹھاؤ، احادیث نبویہ اٹھاؤ۔ ایک رات حضور تشریف لائے، جھاڑو نہیں، صفائی نہیں ہوئی پڑی تھی۔ حضور نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری صفائی؟ انہوں نے کہا انہا ماتت یا رسول اللہ، تو بی بی فوت ہو گئی۔ حضور نے فرمایا فلا ظننتمونی، حدیث پڑھ رہا ہوں، تم نے مجھے اطلاع نہیں دی۔ فرمایا مجبوری تھی، رات کا وقت تھا، کیچڑ تھا، بارش آئی، ہم نے بیویوں کو کہا غسل دے، ہم نے جنازہ پڑھا، بقیع میں دفن کر دیا۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ سنو لوگو، نظام والو، فدلونی علی قبرہا۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔ کائنات کی یہ واحد خاتون ہے، کائنات کی واحد خاتون ہے جس کا یہ مقام ہے۔ فصلی علیہا، حضور علیہ السلام نے قبر پر نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ کسی کا ایسا جنازہ نہیں ہوا قبر پر کائنات میں۔ یہ وہ خاتون ہے جو اللہ کے گھر کی صفائی کیا کرتی تھی، اللہ کے گھر میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ یہ اس کو شان ملا ہے، یہ اس کو مقام ملا ہے۔ اگر اللہ کے گھر میں جھاڑو دینے والی خاتون کا اتنا مرتبہ ہو سکتا ہے، جو آ کر مساجد کو آباد کرتے ہیں، مل کے جماعت کو سنوارتے ہیں، ان کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہوگا، ان کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہوگا۔ میں نے اصلاحی واعظ آپ کے سامنے رکھا ہے، آپ کے سامنے بڑے پیار کے انداز کے ساتھ دعوت دی ہے، اللہ کے گھروں کو آباد کرو، اللہ تمہارے گھروں کو آباد کرے گا۔ تم در در پہ دھکے نہیں کھاؤ گے، روٹی کے پیچھے نہیں مرو گے،
یہ کہو گے مولوی صاحبہ، فقیر صاحبہ، ناچیز یہ ایسے ہو جائے گا، تو میں نے میرے سامنے دلائل ہیں، میرے سامنے براہین ہیں، میرے سامنے حجج ہیں، میرے سامنے نمونے ہیں، میرے سامنے نمونے ہیں کہ بی بی ہاجرہ نے بتا دیا کائنات والو ہم ایسے نہیں بیٹھے اس کے سارے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ ان کو پھلوں کا رزق دینا. وہاں کوئی باغات نہیں تھے، اللہ نے ایسا نوازا کہ دنیا کائنات میں آپ کو وہ فروٹ نہیں ملے گا بے موسم، لیکن مکہ اور مدینہ میں آپ کو مل جائے گا. یاری لگاؤ تو صحیح، کتنا پیارا آپ کو آواز دے رہا ہوں، دعوت دے رہا ہوں. اللہ کے ساتھ یاری تو لگاؤ نا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ کہتے ہیں جو مجھ پر بھروسہ کر جاتا ہے میں اس کو کافی ہو جاتا. آخری باتیں دو یا ایک. اللہ فرماتے ہیں اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، نماز بے حیائیوں سے روکتی ہے. میرے نوجوان بچوں بیٹوں، روحانی بیٹیوں، گھروں میں بیٹھنے والی، میری نصیحت کو سن لو، اللہ تمہیں عمل کی توفیق دے گا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اللہ میں آپ سے بات پوچھنا چاہتا ہوں، آج میرا انداز کچھ اور ہے سمجھانے کا. آپ سے پوچھ رہا ہوں قرآن سچا ہے؟ بول تو پڑھو. جس قرآن کو رات دن پڑھتے ہو سچا ہے؟ اونچے آواز سے نہیں بولتے. کسی کا یقین کم ہے؟ مجھے بولو قرآن. اللہ نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائیوں سے روکتی ہے. یہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، بے حیائی بھی کر رہا ہے. یہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، چوری بھی کر رہا ہے. یہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، زنا بھی کر رہا ہے. یہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، ڈاکہ بھی مار رہا ہے. یہ کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے. سوال ہے کہ نہیں ہے؟ تو رب کا دعویٰ یہ ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے. قربان جاؤں ان اللہ والوں پر جنہوں نے مسائل حل کر دیے. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد تھے، انہوں نے یہ مسئلہ حل کیا. فرمایا کہ ادھر یہ ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، یہ رکتا نہیں ہے، اصل میں یہ نماز اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوئی. جواب سمجھ آ گیا؟ بچوں بات ختم کر رہا ہوں، ہاں تو کر دو. فرمایا اللہ کے ہاں یہ نماز قبول نہیں ہوئی، اس کے منہ پہ مار دی گئی ہے، نماز میں اس نے چوری کی ہے، نماز میں اس نے خیانت کی ہے، اس نے اس طرح نماز نہیں پڑھی. بخاری کی حدیث سے سنا کر بات ختم کر رہا ہوں. بخاری شریف کی پہلے صفحے کی روایت ہے، انت عبد اللہ کأنک ترا، اللہ کی عبادت کر اس طرح کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اگر تیری آنکھ ایسی نہیں ہے تو یوں سمجھ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. جب ہماری نماز ایسی ہوگی تو پھر دیکھیے برائی سے ہم رکتے ہیں نہیں رکتے، بے حیائی سے رکتے ہیں یا نہیں رکتے. تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ میرے علی سونے پیارے علی کے شاگرد نے بات وضاحت کر دی، سمجھا دی کہ یہ اللہ کے ہاں نماز قبول نہیں ہوئی، اس لیے نہیں روک رہا، ترازو ڈنڈی مار رہا ہے، ہیری پھیری کر رہا ہے، جی لینے والے کا نقصان کر رہا ہے. جی فرمایا اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کی نماز تو پڑھی ہے، وہ نماز نہیں پڑھی جو نماز کا حق تھا. میری باتیں کچھ ذہن میں بیٹھی ہیں کچھ. وہ نماز جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے، بڑے پیارے کپڑے میں لپٹی جاتی ہے، یہ فلانے بندے کی نماز ہے، تیرے فلانے بندے کی نماز ہے. کتنا خوش قسمت ہے، فرشتے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. جب جائیں گے اللہ پوچھیں گے میرے کون کون آئے، کیا کر رہے تھے. فرشتے فرماتے ہیں، فرمائیں کہ میرے نبی نے یہ باتیں بتائی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اللہ تیرا ذکر کر رہے تھے، جنت دیکھی نہیں تھی، امید رکھے ہوئے تھے.
جہنم دیکھی نہیں، اسے ڈر رہی، فرمایا میں ان سب کو معاف کر دوں۔ فرمایا کوئی تو ایسے ہی آ گیا تھا، یہ حدیث پڑھ رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو کوئی ایسے آ گیا تھا، راہ گزر ایسے بیٹھ گیا تھا۔ فرمایا لا یشقی جلیسہ، میری رحمت والی مجلس میں آنے والا کبھی محروم نہیں رہے۔ ساتھیوں میں نے ناصحانہ باتیں کی ہیں، اللہ اس ناچیز کو اور آپ عمل کرنے والا بنا دے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ۔